الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال عليه السلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامعین کرام، انسان دنیا میں جتنے جھمیلے اپنے لیے مول رہا ہے اس کا صرف ایک مقصد ہے کہ اس دنیا کے اندر سکھ والی، خوشی والی، آرام والی، پریشانیوں سے، بے چینیوں سے، بیماریوں سے دور سکون کی زندگی گزار سکے۔ چھوٹے بیپاری سے لے کر بڑے کارخانے کے مالک تک کا یہی ارادہ ہے۔ کاروبار اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ میں کاروبار کروں گا تو مجھے ثواب ملے گا، جنت میں درجات ملیں گے۔ دنیا کی عیش و عشرت اور دنیا کا سکون اور دنیا کا راحت اور کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو، ٹینشن نہ ہو۔ صبح سویرے آپ فجر کی نماز پڑھ کر جب آپ اپنے مکان کے لیے لوٹ رہے ہوں گے، اپنے گھر کے قریب اگر کوئی پارک ہوگا، ہزاروں کی تعداد کے اندر گاڑیاں، بوڑھے بوڑھیاں، جوان، لڑکے لڑکیاں
کوئی ہاتھ اٹھا رہا ہے، کوئی سانس کھینچ رہا ہے، کوئی دوڑ رہا ہے، کوئی الٹا لٹک رہا ہے. بھائی کیا تجھے نیند پیاری نہیں؟ ہاں مجھے زندگی پیاری ہے، مجھے صحت چاہیے، میری جوانی تادیر باقی رہے اور میری بیماریاں مجھے پریشان نہ کرے. ابھی آیا، ناشتے سے مکمل فراغت نہیں ہوئی، کارخانے کی طرف دوڑا، بزنس کی طرف دوڑا، پارٹی سے ملاقات کے لیے، کسی کو سیمپل دکھانے کے لیے، کہیں زمین دیکھنے کے لیے، کہیں بلڈنگ دیکھنے کے لیے، کہیں مٹیریل کا معائنہ کرنے کے لیے. کیوں؟ پیسہ کمانا ہے، زندگی میں سکھ پانا ہے، آرام پانا ہے. عجیب اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر نظام رکھا ہے. جو چیز دکھتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی حقیقت کا انکار کرتے ہیں، اور جو چیز نظر نہیں آتی اللہ کہتے ہیں اس پر ایمان لے کر آؤ. اور یہی ایک مسلمان اور مومن کے آزمائش کا وقت ہوتا ہے، اس کے امتحان کا وقت ہوتا ہے. کاروبار بڑی اچھی طریقے سے چل رہا تھا، گاہک پر گاہک آ رہے تھے، روپیوں پر روپیہ آ رہا تھا، پیسوں پر پیسہ آ رہا تھا، دکھ رہا ہے، کیش بھر رہا ہے، چیک آ رہے ہیں، قطار لگی ہوئی ہے، لوگ میتو کر رہے ہیں، مجھے پہلے مجھے پہلے. یہاں آواز لگائی حی علی الفلاح. ارے بے وقوف، تیرے کیش باکس بھرنے میں تیری کامیابی نہیں ہے، تیرے گاہکوں سے پیسہ وصولی میں تیری کامیابی نہیں ہے، تیرے دکان میں بیٹھنے میں تیری کامیابی نہیں ہے، تیرے بینک میں جا کر ڈپازٹ کرنے میں تیری کامیابی نہیں ہے. تو اگر کارپینٹر ہے، مزدور ہے، کام کرنے والا ہے تو تیرے کام کرنے کے اندر کامیابی نہیں ہے. حی علی الفلاح. تو چھوڑ دے اس کام کو، آ جا کامیابی کی طرف. نظر تو یہ آ رہا ہے کہ چھوڑ کر آئے گا، انکم مرے گی، گاہک مرے گا، بزنس ڈاؤن ہوگا، شٹر ڈاؤن ہوگا، آدھا پونا گھنٹہ بیپار کم ہوگا. لیکن قرآن کہتا ہے حی علی الفلاح. ہم کہتے ہیں کامیابی یہاں ہے، یہاں آ جا. انسان صدقہ دیتا ہے، میرے جیب میں 100 روپے ہیں، 10 روپے اگر میں صدقہ نکالتا ہوں، باقی کتنے ہوئے؟ 90 روپے ہوئے. تو 10 گھٹے اور باقی 90 رہ گئے. اور اگر میں اس کو سود پر انٹرسٹ پر لگاتا ہوں، ایک آدمی مجبور تھا، بھیا میری ماں بیمار ہے، بیگم بیمار ہے، ارجنٹ فوراً بڑی سخت ضرورت ہے 100 روپے کی، آپ مجھے عنایت کیجیے. میں نے کہا کہ مل تو جائے گا پیسہ، لیکن جب لوٹائیں گے تو 10 روپیہ مزید 1100 روپے لوٹائیں گے. صدقے میں مائنس ہوتا ہوا دکھائی دیا، 100 میں 10 کم ہو گئے، اور انٹرسٹ کے اندر، سود کے اندر ہو گئی، بڑھتا ہوا دکھائی دیا، 1100 دکھائی دیے. لیکن کلام پاک ہم جب پڑھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے یمحق اللہ الربا، سود گھٹاتا ہے مال کو. دنیا کہتی ہے پلس ہوا، 100 کا 1100 ہوا. صدقہ کرنے سے دنیا کہتی ہے، دنیا کا کیلکولیٹر اور دنیا کا حساب و کتاب کہتا ہے کہ آپ کے 10 گھٹ گئے. لیکن قرآن کہتا ہے یمحق اللہ الربا، کہ سود سے پیسہ مٹتا ہے، گھٹتا ہے، ختم ہوتا ہے. وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور صدقات پہ پیسہ بڑھتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سسٹم رکھا ہے، نظام رکھا ہے کہ دکھنے والی چیز حقیقت میں وہ نہیں، اور جو چیز نہیں دکھ رہی ہے
وہاں تمہاری کامیابی کا خزانہ اور تمہاری سربلندی اور تمہاری عظمتوں کے تاج یہاں پہنائے جائیں گے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں عجیب نظام رکھا ہے. ساری دنیا کے اندر کورسز ہیں. بزنس مینجمنٹ کورس، ایئر ٹکٹنگ کورس، ٹرانسپورٹ کورس، ہوٹل مینجمنٹ کورس. ویسے جگہ کو دیکھو، ان کورسوں کے اندر یہی تربیت دی جاتی ہے کہ آدمی کو الو کیسے بنایا جائے اور پیسے کیسے زیادہ نکالے جائیں. وہی چکن جو آپ کے شہر کے گاؤں کے گلی کے نکڑ پر فٹ پاتھ پر ملتا ہے، یہی چکن اگر 5 اسٹار ہوٹل کے اندر چلا جائے تو ایک پیس 500 روپے، 600 روپے، 700 روپے کی. جو چائے آپ کے گلی کے نکڑ اور فٹ پاتھ پر 3 روپے 5 روپے میں، وہی چائے اگر تاج ہوٹل میں چلے جائیں، 5 اسٹار 7 اسٹار ہوٹل میں، وہ آسمان سے پتی نہیں لاتے، وہ جنت کی نہر کا دودھ نہیں لاتے، وہ جنت کی بہتی نہر کا شہد اس کی مٹھاس نہیں لاتے. اسی دنیا سے پتی خریدتے ہیں، اسی دنیا سے شکر خریدتے ہیں، اسی دنیا سے وہ دودھ کا استعمال کرتے ہیں. ایک جگہ 3 روپے، ایک جگہ 2000 روپے وہی چائے. دھوکہ دینے کے یہ کورسز ہوتے ہیں. بزنس مینجمنٹ کورس سامنے والے کو بیوقوف کیسے بنائیں، گڑھے میں کیسے اتاریں، سامنے کے جیب کا پیسہ نکال کر اپنے جیب میں کیسے داخل کریں، اس کے گھر کو جلا کر اپنے گھر کو روشن کیسے کریں. بھائی تو اس کو جگہ وہ سو رہا ہے نا، اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. بھیا فقہ کا مسئلہ ہے، ٹیک لگا کر سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ نیک بختی بدبختی ماں کے پیٹ میں لکھ دیتا ہے. اور نیک بختی کی نشانی یہ ہے وَالسَّعِيدُ مَنْ وَعِظَ لِغَيْرِهِ، نیک بخت وہ ہے جو دوسروں کو کہے تو عبرت حاصل کر لے. اب یہ کہ کو ہم جو ہے یہاں پر بیٹھے، بھائی غفور بھائی شکور بھائی تمہیں اٹھ جاؤ، تمہیں اٹھ جاؤ، تمہیں اٹھ جاؤ، یہ جنرل وارڈ ہے سونے کا. ایک کو کہا گیا سونا ہے جاؤ، وہاں جو جھاڑ کے نیچے ہے ادھر ریٹ میں قبرستان ہے، انشاءاللہ فاتحہ جمعہ کے بعد پڑھ دی جائے گی. اس سے نقصان ہوتا ہے بھائی، ہمیں ڈسٹرب ہوتا ہے. یہ سمجھ میں آتی ہے بات کہ سامنے والا اس کی بے قدری کر رہا ہے، اسے ریسیو نہیں کر رہا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی اور اس دنیا کے اندر بے وقوف بنانے کے واسطے دنیا والے مختلف قسم کے کورسز. اب وہ وہی ہوتی ہے مرغی. اب اس کو کیا کریں گے، ایک قیمتی کانچ کے سیٹ کے اندر اور ایک لمبا بگلا جو آتا ہے بڑی گردن والا، لمبی ٹوپی پہن کر، کوٹ پہن کر، ٹائی لگا کر، کچھ انگریزی میں بات کر کر، کچھ منہ بنا کر، کچھ لڑکیوں کو ساتھ لے کر، دیکھیں یہ چکن ہے، اس کو یہاں سے کھایا جاتا ہے، اس میں سالٹ یہاں رکھا ہوا ہے اور اس کے اندر جو ہے ساس یہاں پر رکھا ہوا ہے. کم وقت تیرے کہنے سے رکھا ہوا ہے. اس کو معلوم بے وقوف بنانے کے طریقے. یہاں بنی بنائی شاید 3 روپے میں، اور یہاں یہ ہے کہ جورو کا اور گھر کی خادمہ اور نوکرانی کا کام، اس کے اندر جو ہے دودھ رکھا ہوا ہے، اس میں شوگر رکھی ہوئی ہے، اس میں پتی رکھی ہوئی ہے، اس میں خوشبو رکھا ہوا ہے، اس میں گرم پانی رکھا ہوا ہے، حجامت تم کر لو. یہ سب بے وقوف بنانے کے طریقے، سب بے وقوف بنانے کے طریقے ہیں. اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ سامنے والے کو بے وقوف بنا. اور شریعت کا مزاج یہ ہے کہ کسی کو دھوکہ نہ دے. اللہ کے حبیب پاک آج کا عنوان اگر کسی کی سمجھ میں آتا تو میں یہ سمجھتا کہ قطار لگ جاتی، بنشنگری بس اسٹاپ تک میں سنوں گا. بھائی تو کارخانہ کیوں کھولا ہے؟ اس لیے کہ میرے گھر کے اندر آسودگی ہو، خوشی ہو. تو دکان کیوں چلا رہا ہے؟ تو ویلڈنگ شاپ کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو پینٹنگ کی دکان کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو اسکراپ کی دکان کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو گوشت کیوں بیچتا ہے؟ تو مرغی کیوں بیچتا ہے؟ تو ڈیوٹی کیوں کرتا ہے؟ خوشی خوشی خوشی. ایک دنیا والے کہتے ہیں کورسز قائم کر کر، یہ جو ایئر ٹکٹنگ کا کورس ہے یہ صرف ٹکٹ، آپ خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم
یہ سسٹر ہے نا جو بیماروں کی عیادت کرتی ہے، یہ اگر نرسنگ ہوم میں ہو، اس کے مرد کے سامنے، عاشق کے سامنے، مجنون کے سامنے وہ مسکراہٹیں نہیں بکھیرے گی جو پیشنٹ کے سامنے بکھیرے گی۔ اسے پیٹ نکل رہا ہو، گندا مواد نکل رہا ہو، الٹیاں ہو رہی ہو، پیشاب کی تھیلی لگانی ہو، پاخانے کے لیے اس کو کوئی ڈبہ دینا ہو، مسکرائے گی، اور یہ دیوانہ دل میں یہ سوچے گا کہ شاید یہ مجھ سے محبت کر رہی ہے۔ یہی اگر گورنمنٹ ہاسپٹل کے اندر ہو اور آپ یوں کہے کہ سسٹر مجھے بخار آ رہا ہے، مجھے درد ہو رہا ہے، تو اس کا جواب اتنا منہ بسورے گی کہ ملک الموت کافر کی روح نکالتے وقت جو گندے قسم کے فرشتوں کو، یعنی فرشتوں کی جو ہیئت بنا کر بھیجتے ہیں تاکہ اس میت کو تکلیف ہو، تو اس جو ہے گورنمنٹ کی سسٹر کو دیکھ کر کافر کے ملک الموت کے نمائندے کی یاد آ رہا، 16 جھریاں منہ میں ڈال کر، ارے تجھے بیڈ کیوں دے رکھا ہے، یہ لال کمبل تجھے کیوں ہے، ڈاکٹر جب آئے گا دیکھا یہی وہی ہوگی، تو اس کا اندازہ ہو سب بے وقوف بنانے کے طریقے ہیں۔ یہی ڈاکٹر گورنمنٹ میں ہوگا، ایسے انجیکشن چبھائے گا جیسے جو ہے کوٹ کے اندر یہ ٹاکا ڈال رہا ہو، اور جب اپنی ڈیوٹی پوری کر کر پرائیویٹ وہ جو ہے شاپ کے اندر آئے گا، ارے دیکھیے بیٹا ذرا ایسے کرے گا، وہ ایسے کرے گا، بچے کو چاکلیٹ دے گا، اور اس کے بعد ایسے بات کرے گا پیدا کرنے والا، سب ادھر سے ادھر تک دھوکے کا کاروبار ہے، کوئی اپنا نہیں ہے۔ یہی میں نے بتایا، اللہ نے اس دنیا کو پیدا کیا، اس دنیا کے اندر خوشیاں اللہ ہی لا سکتا ہے، اس دنیا میں دکھ اور درد اللہ ہی لا سکتا ہے۔ ہم نے جب عنوان لگایا تو جسے اللہ سے محبت تھی، اللہ کی ذات پر یقین تھا، اور اپنے مسلمان ہونے پر فخر تھا، اور اسلام کی تعلیمات پر اسے شان تھی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک بھیڑ لگ جاتی کہ بھائی ہمیں دکان چھوڑ کر، کارخانہ چھوڑ کر، بزنس چھوڑ کر، دولت کی پوجا چھوڑ کر، اور روپے کی پیسہ پوجا چھوڑ کر، شریعت کیا کہتی ہے؟ تئیسا عبد الدینار و تئیسا عبد الدرہم، دینار کا بندہ تباہ ہو جائے، درہم کا بندہ تباہ ہو جائے۔ دنیا ایک مردار چیز ہے، اور اس کا طلب کرنے والا کون ہے؟ کتا ہے، لیکن غیروں نے اس کا نام کیا رکھا؟ لکشمی، لکشمی کی پوجا کرو۔ پیسہ گر گیا، گاندھی جی سے محبت کرتے ہوئے آنکھوں کو لگا کر عورت سینے کے پاس رکھے گی، نوٹ گر گیا، سکہ گر گیا، اس کی پوجا کرنا وہ بتاتے ہیں طالب دنیا، اور شریعت یہ کہتی ہے تئیسا عبد الدینار و تئیسا عبد الدرہم، دینار کا بندہ تباہ ہو جائے۔ بخیل کے لیے، کنجوس کے لیے کہا گیا کہ کنجوسی ایک درخت ہے جو جہنم کے اندر اٹھتا ہے، اور جو درخت کی ٹہنی پکڑتا ہے وہ جہنم کے اندر جاتا ہے۔ اور دنیا کے کتے کہتے ہیں پیسہ جماؤ، پیسہ جماؤ، فکسڈ ڈپازٹ کرو، بینک والے شام کی طرح پھل کھولے ہوئے ہیں، ہمارے یہاں جماؤ، ہم تم کو فیسلٹیز دیں گے، کل خدا جانے تمہارا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، تم استنجا خانے میں پیشاب کرنے کے بجائے بیڈ کیمپ کے اندر تم بیڈ پر جو ہے پیشاب کرو گے، پاخانہ کرو گے، منہ سے کھانا کھانے کے بجائے تمہاری نڈی کو توڑ کر اور تمہارے حلق سے لیکوڈ چیز کو داخل کر کر تمہیں جو ہے کھانا پہنچایا جائے گا، تمہاری سانسوں کو وینٹیلیٹر سے ہوائی دی جائے گی، کل تمہارے بیٹے کے ایڈمیشن کا مسئلہ ہوگا، کل بیٹی کے شادی کا مسئلہ ہوگا، کل گھر کی تعمیر کا مسئلہ ہوگا، کل مہنگائی کا بھوت تمہارے اوپر سوار ہو جائے گا۔ یہ دنیا کے پجاری لکشمی نام کہہ کر پوجا کرنے والے دنیا 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 کہہ کر ایک خوف، ایک ڈر اور ایک قسم کی ہیبت، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقر و فاقے سے ڈراتا ہے، خدا جانے کل یہ پیسہ ختم ہو جائے گا، تمہاری ماں کا جنازہ نکلے گا، تمہارا باپ بیمار ہوگا۔ سرور کونین آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فکسڈ ڈپازٹ ایک طرف ہے اور ایک انشورنس کی پالیسی ہے، ایک طرف بینکوں کے اندر اپنا کھاتا کھولنا ہے اور دوسری طرف آقا کا فرمان ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک طرف میں سلام پھیرتا ہوں تو دوسری طرف سلام کی میرے پر کوئی ضمانت اور گارنٹی نہیں رہتی،
ہو سکتا ہے کہ دوسرے سلام سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اپنے پاس بلا لے. ایک مرتبہ استنجا کرنے کے لیے تشریف لے گئے. ایک صحابی نے سلام کیا. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کیا اور تیمم کر کر آپ نے سلام کا جواب دیا. صحابی نے کہا کہ تیمم اس وقت کیا جاتا ہے جب پانی پر قدرت نہ ہو, جب پانی موجود نہ ہو, یا پانی کے استعمال سے بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہو. یہ تمام عذر میں سے کوئی عذر آپ کے پاس نہیں تھا. پانی بھی موجود تھا, پانی پر بھی قدرت تھی, پانی کے استعمال پر آپ کی صحت بھی خراب نہیں ہو رہی تھی. آپ نے تیمم کیوں کیا؟ سرور کونین آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پتا نہیں تھا, یقین نہیں تھا کہ پانی کے پہنچنے تک ملک الموت مجھے مہلت دے گا. یہ شریعت کا مزاج ہے اور یہ دنیا والوں کا مزاج ہے. میڈیکل انشورنس کرو, گھر کا انشورنس کرو, کارخانے کا انشورنس کرو, بچوں کے ایجوکیشن کا انشورنس کرو, لڑکیوں کی شادی کا کرو. شریعت کہتی ہے کہ وضو کے پانی کے جانے تک امام الانبیاء, خاتم الانبیاء اور سید الاولین سید الآخرین اور تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک سلام سے دوسرے سلام اور استنجا سے وضو کے پانی تک کی میرے پاس کوئی ضمانت نہیں ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ, عید کا دن تھا, گھر کے اندر عید کے دن خوشیاں آتی ہیں, لیکن بچے رونے لگے, ماتم کرنے لگے, کہنے لگے امی جان یہ کیا ماجرا ہے؟ غریب کے بچے, فقیر کے بچے غبارے اڑا رہے ہیں, انڈے اڑا رہے ہیں, کھیل رہے ہیں, نئے کپڑے پہن رہے ہیں, کوئی ابو کی انگلیاں پکڑ کر ناچتا ہوا جا رہا ہے, کوئی دادا کے ساتھ, کوئی نانا کے ساتھ, کوئی جو ہے اپنے بڑے بھیا کے ساتھ جا رہا ہے. اور اس گھر کے اندر ہے کہ چولہا جلا ہوا نہیں ہے اور گھر کے اندر ماتم ہے, گھر کے اندر رونا ہے, نہ کپڑا ہے پہننے کے لیے, نہ چولہے پر چولہا ہے کہ اس کو جلا کر کوئی چیز پکائی جائے. کیوں ایسی حالت ہے؟ تو رحم آ گیا, ماں تو ماں ہوتی ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو کہا اجی آپ تو امیر المؤمنین ہیں, یہ زمانے میں چماروں کا بڑا اگلی 100 سال کی ثروت اور دولت کارخانے کی بٹ کے اندر چھپائے رکھتا ہے. سوئس کے کھاتوں کے اندر کروڑوں روپیہ چماروں کا, بھنگیوں کا بڑا سوئس کے کھاتوں کے اندر قوم و ملت کا پیسہ اور امت کا پیسہ وہاں پر جمائے رکھتا ہے. یتیم خانے کے الیکشن کے اندر لڑائی کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے ہوتی ہے کہ اس کے انکم پر ڈاکہ ڈالا جائے. مساجد کی کمیٹیوں پر آنے کے لیے لوگ کیوں مرتے ہیں؟ کیا وہ امام کو توشہ دیتے ہیں, کیا مؤذن کو توشہ دیتے ہیں, یا ان کو کپڑا دیتے ہیں, یا ان کو سواری کا انتظام کرتے ہیں؟ عزت چاہیے, شہرت چاہیے, دولت چاہیے, روٹیشن چاہیے, پیسوں کے اندر بزنس چاہیے. کتنے لوگ مسجد کی آمدنی کے اندر, اوقاف کی جائیداد کے اندر اس کا سودا کرتے ہیں. غیر کی ہمت کہ مسجد کی جائیداد کی طرف, اوقاف کی جائیداد کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے, جب تک کہ خود مساجد کے متولیان, اوقاف کے متولیان چور راستے نہ بتا دیں. یہ لاغاف کے پاس آقام جو ہے اس کا کرایہ کتنا ہے؟ ایک چائے کے ٹھیلے کا کرایہ جتنا ہوتا ہے روزانہ 30 روپے 100 روپے بس اس کا کرایہ. یہ کون تھے سودا کرنے والے؟ یہ کون تھے یہ معاملہ کرنے والے؟ یہ چور راستے پیدا کرنے والے. شریعت کا مزاج کیا اور دنیا کے طالبوں اور دنیا کے کتوں کا مزاج کیا؟ آبا اجداد کی قبروں کو بیچنے والے کون ہیں؟ اولیاء کرام کی گنبدوں کا سودا کرنے والے کون ہیں؟ قبرستانوں کا نام و نشان ختم کر کر غیروں کو سودا کر کر قبرستان کی زمین, وہاں کسی کا دادا دفن ہے, کسی کا باپ دفن ہے, کسی کی ماں دفن ہے, کسی کی بیوی دفن ہے. دولت روپیہ پیسہ اپنی ماں کی قبر کا سودا کر دیا, مدرسے کا سودا کر دیا, مسجد کا سودا کر دیا, عیدگاہ کا سودا کر دیا. جب تک مسلمان یہ کام نہ کرے, خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم ان کی ہمت نہیں کہ آپ کیا جا کر کسی مندر کی پراپرٹی پر قبضہ کریں گے؟ آپ جا کر کسی کی گرجا گھر کی پراپرٹی پر ہاتھ لگانے کی کوشش کریں گے؟ اس کا کرائے کا دکان لینے کے لیے بھی ایک مسلمان 100 مرتبہ سوچے گا. پھر کیسے ہمارے آبا اجداد کی قبروں کے اوپر وہ اپنی کوٹھیاں تیار کرتے ہیں. ہندوستان کی سب سے قیمتی عمارت تاج محل کے بعد جو ریلائنس کمپنی جس کا مالک ہے, وہ عمارت جس زمین پر ہے اور وہ جو زمین ہے وہ اوقاف کی پراپرٹی ہے. اوقاف والوں نے خرد برد کر کر دھوکے کا راستہ بتا
کر لیز پر کسی اور طریقے سے اس جو ہے لینس کے مالک کو، جس کے اندر اس نے عالی شان اس غریب ملک کے اندر کوٹھی قائم کی ہے، وہ زمین اوقاف کی زمین ہے، مسلمانوں کی زمین ہے۔ ابھی حیدرآباد کا ایئرپورٹ ہے، وہ مسلمانوں کی زمین ہے۔ ہندوستان کا دلی کا پارلیمنٹ ہاؤس ہے، یہ مسلمانوں کی زمین ہے۔ ہزاروں لاکھوں ہمارے آباء اجداد اور اس ہندوستان میں ہمارے مسلم حکمرانوں نے جو حکومت کی، انہوں نے مسلمانوں کے لیے حد نگاہ تک زمینیں اور وقف کر کے رکھی تاکہ آئندہ حالات اگر خراب ہو تو کسی قسم کا کوئی مسئلہ مسلمانوں کو درپیش نہ ہو۔ اس وقت ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی اوقاف کی پراپرٹی اتنی ہے کہ اگر صحیح طریقے سے اس سے انکم لی جائے اور آمدنی لی جائے، ہندوستان کے کسی مسلمان کو کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں، گھر بیٹھے اس کا نان نفع اسے مل سکتا ہے، اس کے بچوں کو وہ پڑھا سکتا ہے، اس کی بیوی کو وہ کھلا سکتا ہے۔ بہرحال حضرات، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے۔ بنانے والے نے خود کہہ دیا کہ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں دنیا کی زیب و زینت دھوکے کے اندر نہ ڈالے۔ بنانے والے نے الٹیمیٹم دے دیا، بنانے والے نے کہہ دیا۔ جب مشین بنانے والا کہتا ہے یہ اے سی پاور سے چلے گا، یہ ڈی سی پاور سے چلے گا، یہ 6 واٹ سے چلے گا، یہ 12 واٹ سے چلے گا، یہ 220 پاور سے چلے گا، کتنی بڑی حماقت ہوگی کہ جو مشین 6 واٹ سے چلتی ہو اسے 220 کا پاور دینے والا بے وقوف ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے جب اس دنیا کو بنایا تو اس دنیا کی سند یہ دی، اس دنیا کی سرٹیفکیٹ یہ دی، نہ سورج کی ضمانت ہے، نہ چاند کی ضمانت ہے، نہ ستاروں کی ضمانت ہے، نہ زمین کی ضمانت ہے، نہ آسمان کی ضمانت ہے۔ کہا اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت، کہا کہ یہ چاند بھی پھٹ جائے گا، یہ سورج بھی پھٹ جائے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، اس زمین کے اندر زلزلہ برپا ہو جائے گا، یہ زمین اپنے جو ہے وجود کو کھو جائے گی۔ واذا النجوم انكدرت، اور جب جو ہے ستارے آپس میں ٹکرا جائیں گے اور ٹوٹ کر گر جائیں گے، اور پھر القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ یہ جو پہاڑ ہیں، یہ پہاڑ بوندی ہوئی روئی کی طرح، جیسے روئی ہوا میں اڑتی ہے، کسی چیز کی کوئی ضمانت دی اور یہ کہہ دیا یہ سمندر میں آگ لگ جائے گی، یہ ستاروں کا انجام ہو جائے گا، یہ پہاڑ چلائے جائیں گے اور پگھلے ہوئے تانبے کی طرح آسمان گر جائے گا۔ اور پھر اس دنیا والے کہتے ہیں بھائی فکر کرو، اپنی فکر کرو، اولاد کی فکر کرو، خود کی وہ سانس جو اندر جاتی ہے باہر آنے کی کوئی ضمانت نہیں، باہر رہتی ہے اندر جانے کی کوئی ضمانت نہیں، خود کی کوئی گارنٹی نہیں، اور انسان جو ہے پراپرٹیوں پر پراپرٹیاں اور دولت پر دولت اور املاک پر املاک خریدنے کی فکر میں اور چکر میں دنیا بھی وہ اپنی تباہ کر رہا ہے اور آخرت بھی تباہ کر رہا ہے۔ اللہ نے دنیا کے اندر ایک عجیب اور غریب سسٹم رکھا ہے، نظام رکھا ہے۔ میں نے بتایا کہ جو چیز نظر آتی ہے وہ ہے ہی نہیں، اور جو چیز نظر نہیں آتی اللہ نے اس کے اندر تمام چیزوں کو رکھ دیا۔ جنت نظر نہیں آتی، انسان مومن کی منزل جنت ہے۔ جہنم نظر نہیں آتی، انسان کے لیے دنیا کی مضرتوں اور دنیا کے نقصانات سے زیادہ جہنم کا عذاب ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہیں نظر آتا ہے آپ کو، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ کی ذات، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا بہت زیادہ ضروری ہے اور بہت زیادہ جو ہے ضروری ہے۔ میں نے بتایا کہ اس فانی دنیا کے لیے انسان کیا سے کیا کر جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وقت کے امیر المؤمنین ہونے کے باوجود، امیر المؤمنین جو ہوتا تھا وہ الیکشن سے نہیں ہوتا تھا، وہ ووٹنگ سے نہیں ہوتا تھا، وہ لوگوں کی مرضی سے نہیں ہوتا تھا، بلکہ ایک شورا ہوتی تھی جو لوگوں کے نمائندے ہوتے تھے، وہ ان کو امیر المؤمنین سلیکٹ کرتے تھے اور منتخب کرتے تھے۔ اور یہ امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کو عمر ثانی کہا کرتے تھے لوگ، کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک کی جھلکیاں آپ کی دور خلافت کے اندر نظر آیا کرتی تھی۔ اس کے گھر میں چراغ نہیں ہے، اس کے گھر میں عید کے دن چولہا نہیں جل رہا ہے، اس کے گھر میں عید کے دن سفید ماتم بیتا ہوا ہے، عورت تو عورت ہے، ماں تو ماں ہے۔ اس نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ آپ جو ہے والی ہیں، امیر المؤمنین ہیں،
بیت المال سے کیوں کچھ مال طلب نہیں کر لیتے؟ فارمولہ سمجھ میں آ گیا. ایک پرچی لکھی اور پرچی کے اندر یہ بات لکھی مہینے کے کچھ دن گزر چکے ہیں، 10 دن 12 دن 15 دن، اور 12 دن مہینے کے ختم ہونے میں ہیں، 15 دن ختم ہونے میں ہیں. آئے بیت المال کے انچارج آفیسر، بیت المال کا جو انچارج آفیسر ہوتا ہے امیر المؤمنین کے ماتحت ہوتا ہے. امیر المؤمنین کا مقام اونچا ہوتا ہے، وزیر اعظم کا مقام اونچا ہوتا ہے، ہوم منسٹر کا مقام بعد میں ہوتا ہے، ایجوکیشن منسٹر کا مقام بعد میں ہوتا ہے، وزیر اعظم کا مقام بعد میں ہوتا ہے، گورنر دوسرا ہوتا ہے. لیکن یہاں اللہ نے امیر المؤمنین بنایا. اپنے ماتحت کو ایک پرچی لکھی جا رہی ہے کہ ہمارے گھر میں سفید ماتم بچھا ہوا ہے، مہینے کے 15-18 دن گزر چکے ہیں، 12 دن مہینے کے ختم ہونے میں ہیں. ایک کام کیجئے گا، اگلے مہینے کی تنخواہ یعنی جنوری کی 20 تاریخ ہے، 30 تاریخ کو جو تنخواہ دیتے ہیں، 1 فروری کو جو تنخواہ دیتے ہیں، وہ تنخواہ اب دے دیں گے. عمر بن عبدالعزیز کے گھر کے اندر خوشیاں آ جائیں گی. کون سا گناہ تھا، کون سا قصور تھا، کون سا جرم تھا، لیکن اسلام اپنے ماننے والوں کے دل و دماغ کے اندر کیا نقوش ثبت کرتا ہے، اور دنیا کی زندگی کے بارے میں، مال کے بارے میں، دولت کے بارے میں، عیش و عشرت کے بارے میں ایک مسلمان کیا نظریہ رکھنا چاہیے، وہ کیا تعلیم دیتا ہے. اپنے ماتحت کو پرچی جا رہی ہے اور وہ بیت المال کے انچارج آفیسر تک پہنچتی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انچارج آفیسر بیت المال کا، وزیر خزانہ اس پرچی کو دیکھ کر ڈر کے مارے، خوف کے مارے، ہمت کے مارے کھڑا ہو جاتا ہے. جب نچلے افسر کو ہوم منسٹر کا فون آتا ہے، کمشنر کا فون آتا ہے، وہ فون ہی کو سیلوٹ مارنے لگتا ہے، وہ کرسی پر بیٹھے بیٹھے کھڑا ہو جاتا ہے. وہ تو وقت کا امیر المؤمنین، آج کے افسر رشوت خور، آج کے افسر انسانیت خور، آج کے افسر انسانیت کے ظالم اور ظلم کے پیکر اور ظلم کے پیروکار. لیکن وہ عدل و انصاف کا مجسم، اس کے لیٹر کو دیکھ کر، اس کے پیغام کو دیکھ کر ان کو ڈر جانا چاہیے تھا. لیکن پرچی کو پڑھا اور پرچی کو پڑھ کر پشت پر 2 جملے لکھے. یہ جملے لکھ کر قاصد کو دیا، جاؤ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے حوالے کر دو. یہ قاصد لے کر جب عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے پاس یہ پیغام لے کر آیا تو گھر کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو کہا گیا ہو اپنے بچے کو بھیج کر دستخط کروا کر آپ رقم لے لیں، آپ تنخواہ لے لیں، اب کپڑے ریڈی میڈ مل جائیں گے، اب گھر میں بریانی بھی پکے گی، اب بچے غبارے اڑائیں گے، اب عطر لگایا جائے گا، اب لوبان اور عود کو سلگایا جائے گا، گھر کے اندر عید کا ماحول پیدا ہو جائے گا. لیکن جب پرچی کو کھولا اور پڑھا، آنکھ سے آنسو کے قطرے نکل گئے اور عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ پر آیا، میرے بچوں، میری بیگم، اس دنیا میں ہمارے لیے خوشی مقدر نہیں ہے، ہم عید جو منائیں گے جنت ہی کے اندر منائیں گے. اس پرچی میں لکھا وزیر خزانہ نے، بیت المال کے انچارج آفیسر نے کہ حضرت آپ کا حکم سر آنکھوں پر، آپ کے حکم کو کون ٹال سکتا ہے، لیکن آپ نے لکھا کہ 10 دنوں کی تنخواہ پیشگی میں دے دو. آپ 10 دن تو دور کی بات، 10 سیکنڈ تک زندہ رہیں گے، اس کی ضمانت آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کے پاس گارنٹی کیا ہے کہ آپ تنخواہ لینے تک زندہ رہیں گے؟ اگر میں دے دیا اور آپ مر گئے، خدا کے پاس آپ جوابدہ نہیں ہوں گے، میں جوابدہ ہوں گا. یہ اسلام کا مزاج ہے. لیکن دنیا والوں کا مزاج یہ لوٹو لوٹو، کسی کا پیٹ چیرو، کسی کی قمیص پاڑو، کسی کی زمین دباؤ. یہ دنیا کا فارمولہ ہے. اور انسان کو اپنی زندگی میں خوشیاں لانے کے لیے جو فارمولہ دیا گیا، یہ نہیں دیا گیا کہ تم نماز پڑھو. نماز کی خوشیاں الگ ہیں، روزے کی خوشیاں الگ ہیں، تلاوت کی خوشیاں الگ ہیں، حج کے ثمرات الگ ہیں، اور ذکر و اذکار کے ثمرات الگ ہیں. ہر چیز کے پھل الگ ہیں. انگور کی مٹھاس اور ہے، سیب کی مٹھاس اور ہے، امرود کی مٹھاس اور ہے، آم کی مٹھاس اور ہے، گنے کی مٹھاس اور ہے، شہد کی مٹھاس اور ہے. ہر چیز کی اپنی الگ تاثیر ہے. ان اعمال کی تاثیر کے بارے میں کسی کو کوئی انکار نہیں. زندگی میں اگر آپ امن چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، اور زندگی کے اندر آپ جو ہے نو ٹینشن والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، بیماریاں
اس زندگی کا مقدر ہیں، پریشانیاں اس زندگی کا مقدر ہیں۔ اگر اس دنیا میں کوئی زندگی گزارنا چاہے اور یہ چاہے کہ میں بیمار نہ ہو، وہ کوئی اور دنیا کو تلاش کر لے، اس دنیا میں رہے اور وہ یہ چاہے نو ٹینشن والی، پریشانی والی، مصیبت والی زندگی نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ حدیث پاک میں آقا نے فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے عورت کو ٹیڑھی پتلی سے پیدا کیا۔ آقا نے فرمایا میں نے دیکھا کہ جہنم میں سب سے زیادہ جانے والی کون ہے؟ مردوں کے مقابلے میں عورتیں ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو کم عورتیں جنت میں جانے والی ہے وہ میری بیوی ہو سکتی ہے، میری بیٹی ہو سکتی ہے، میری ماں ہو سکتی ہے، میری بہن ہو سکتی ہے؟ جورو کی غلامی کرنے والے اور جورو کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈالنے والے اس کو جنتی بتا سکتے ہیں اور جنتی حور سے افضل تو بتا سکتے ہیں، لیکن آقا تو کہتے رہے ہیں میں نے میجارٹی عورتوں کی یہ دیکھی ان یکفرن العشیر، اپنے خامین کی وہ نافرمانی کیا کرتی ہیں اور اللہ کی ناشکری کیا کرنا فرمانی کیا کرتی ہیں، اس لیے وہ جہنم کے اندر داخل ہو رہی ہیں۔ کیا اس سب کے اندر ہماری بیگمات نہیں ہو سکتی، ہماری بیٹیاں نہیں ہو سکتی، ہماری بہو نہیں ہو سکتی؟ کیا آقا کا فرمان وہ آپ کے لیے ہے، میرے لیے نہیں ہے، یا میرے لیے ہے آپ کے لیے نہیں ہے، آپ کے لیے ہے آپ کے بھائی کے لیے نہیں ہے؟ یہ کیسے تقسیم کہا؟ یہ مجھے اور آپ کو دے دیا گیا، اس کو جو کرنا ہے وہ کر رہیں گے۔ شام کو ڈسنے کا کام دیا گیا، شام ڈسے گا۔ بچھو کو ڈنک مارنے کا کام دیا گیا، بچھو ڈنک مارے گا۔ کتے کو بھونکنے کا کام دیا گیا، کتا بھونکے گا۔ وہ میرا کتا ہو، وہ آپ کا کتا ہو، وہ گلی کا کتا ہو، وہ پالتو کتا ہو، عورت کو کہا گیا ہن یکفرن العشیرہ کہ اپنے خامن کی نافرمانی کرتی ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتی ہیں، اور یہ کہا گیا کہ جہنم میں جانے والی زیادہ عورتیں ہیں۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا گھر اس سے محفوظ ہو جائے؟ ہم کو اس فتنے سے سابقہ کرنا پڑے گا۔ آقا نے فرمایا بنو اسرائیل کا جو سب سے پہلا فتنہ جو پیدا ہوا وہ عورت سے پیدا ہوا، وہ مال سے پیدا ہوا۔ آقا نے تو کہا کہ بنو اسرائیل کا جو فتنہ عورت اور مال سے ہوا وہ میری امت کے اندر بھی ہو سکتا ہے، ہوا ہے اور ہوگا۔ تو پھر میرا گھر کیسے بچ جائے گا؟ آپ کا گھر کیسے بچ جائے گا؟ نمازی کا گھر اور بے نمازی کا گھر کیسے بچ جائے گا؟ اللہ ماشاء اللہ جو مریم کی طبیعت کی ہو، جو خدیجہ کی طبیعت کی ہو، جو فاطمہ کے اخلاق اور ان کی کرتوت اور ان کے اعمال کے نقش قدم، اللہ ماشاء اللہ۔ لیکن جب دنیا ہے آئیں گی مصیبتیں، دنیا ہے آئیں گی بیماری۔ حدیث پاک میں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن اور منافق کی مثال ایک دو درختوں کی طرح ہے۔ ایک درخت ہے کھڑا ہوا کھجور کا سکا تنا، اسے ہوا آتی ہے مار کر چلے جاتی ہے، سیلاب آتا ہے مار کر چلا جاتا ہے، اور زلزلہ آتا ہے چھو کر چلا جاتا ہے، اور پھر وہ الف کی طرح کھڑا ہوا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ مثال منافق کی مثال ہے، اسے دنیا کے اندر کوئی ٹینشن نہیں، کوئی مصیبت نہیں اور کوئی حالات کا سامنا نہیں، آرام من موجی زندگی اس کے لیے جنت بنائی گئی۔ اور فرمایا ایک درخت ہے نرم و نازک، ہوا ادھر آئی تو اس کو ادھر جھکا دیا، ادھر آئی ادھر جھکا دیا، پانی مارا تو اس کے اندر جو ہے کچھ تبدیلی پیدا ہو گئی، زلزلہ آیا اس کے اندر دراڑ پیدا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ مومن کی مثال ہے۔ وہ حالتوں کا آنا ضروری ہے، حضرت بلال پر حالتیں آئی، حضرت خباب ابن ارد پر حالتیں آئی، حضرت سمیہ پر حالتیں آئی، حضرت زنیرہ پر حالتیں آئی، لیکن یاد رکھیے گا کہ امن والی زندگی اور سکون والی زندگی جس کو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذاکرین کو اللہ تبارک تعالیٰ مطمئن زندگی اور خوشحال زندگی دیتے ہیں۔ یہ مصیبتیں آئیں گی بھی، یہ حالات آئیں گی بھی، عورت نافرمان بھی ہوگی، اولاد نافرمان بھی ہوگی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کیا ان کی فرما بردار نکل گئی؟ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کیا ان کا مطیع اور فرما بردار نکل گیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کیا ان کے ماننے والے ہو گئے؟ گھر کے اندر اختلافات، گھر کے اندر جھگڑے، ابو لہب
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندانی رشتہ دار ابو جہل، آپ کا رشتہ دار ادبا شیبہ دور میں جا کر رشتے میں ملتے ہیں، لیکن کیا گھروں کے اندر مخالفت نہیں ہلی؟ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے صحابہ کرام کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اولیاء کرام کو اور ایمان و اسلام کے ماننے والوں کو اطمینان والی زندگی اور سکون والی زندگی اور راحت والی زندگی دیتے ہیں۔ حالات آتے ہیں لیکن ان حالات سے وہ پریشان نہیں ہوتے، بیماریاں آتی ہیں ان بیماریوں سے وہ پریشان نہیں ہوتے، ان حالات میں اور بیماریوں میں اور ان مصائب میں وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمت کو ڈھونڈتے ہیں۔ بزرگوں، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک محدث اپنے استاد کے بارے میں سنے کہ وہ بہت بیمار ہو گئے، اور جب وہ ان کی عیادت کو لیے گئے اور دیکھنے کے لیے گئے کہ دیکھیں ہمارے استاد محترم کی حالت کیا ہے، جسم کا ظاہری کوئی عضو بچا ہوا نہیں تھا، جگہ جگہ کیڑے، ہاتھ اٹھتا نہیں تھا، پیر چلتا نہیں تھا، آنکھوں سے دکھتا نہیں تھا، کانوں سے ٹھیک سنائی نہیں دیتا تھا، ناک ہے، ہر عضو گویا ایک کیڑوں کا اور جراثیم کا ایک لوتھڑا تھا، ایک گوشت کا ٹکڑا تھا جس پر مکھیاں بن بنا رہی ہیں اور کیڑے۔ جب یہ محدث علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اپنے استاد محترم کی عیادت کے لیے پہنچے، چیخ نکل گئی، یا اللہ یہ میرے استاد کے ساتھ کیا ہوا، میرے شیخ کے ساتھ کیا ہوا۔ اس کے بعد وہ ان کو دلاسا دینے لگے اور سر پر ہاتھ پھیرنے کے لیے ہاتھ بڑھانے لگے۔ انہوں نے کہا کہ اس پر افسوس کرنے کی کوئی بات نہیں، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، بھلے سے میرا ہاتھ چلا گیا ہو، میرا پیر چلا گیا ہو، میرے جسم میں کیڑے پڑ چکے ہو، میرا جو ہے ظاہر چلا جا چکا ہو۔ کہنے لگے تم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو کہ اللہ نے میرے دل کو صحیح سالم رکھا ہے، کم سے کم میں دل سے اللہ کا ذکر تو کر سکتا ہوں۔ ان حالتوں کے اندر بھی ایک تیسری راہ سوچ کر یہ اللہ والے امن اور چین اور راحت اور سکون کا راستہ نکال لیتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، حضرت سیدنا ایوب علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بیماری سے شفا یاب ہوئے، کسی نے پوچھا کہ وہ دن اچھے تھے یا آج کے دن اچھے؟ کہنے لگے کہ وہ دن اچھے تھے اس لیے کہ ان دنوں کے اندر میرا رب کا دیدار ہوتا تھا، میرے رب سے میں ہم کلام ہوتا تھا، میرا اللہ ہر دن سورج غروب ہونے کے بعد مجھے آ کر پوچھتا میرے بندے ایوب تیری طبیعت کیسی ہے؟ اب طبیعت اچھی ہو گئی، اللہ سے ہم کلام ہونا ختم ہو گیا، اللہ کی ملاقات، اللہ کا دیدار اب ختم ہو گیا۔ گوانتانامو بے جیل سے ایک قیدی نکلے جو اللہ کے راستے میں گرفتار کیے گئے تھے، اور زار و خطار روتے تھے نکل کر، ان کی زندگی عجیب بن گئی تھی اور ان کی زندگی عذاب بن گئی تھی۔ کہا بھائی قید کی زندگی میں تو چہرے پر خوشیوں کی لہر تھی، اور یہاں تم پریشان دکھائی دے رہے ہو، جبکہ دنیا والوں کا معاملہ الٹا ہے، قید سے نکلتے ہیں خوش و خرم رہتے ہیں اور قید میں پریشان رہتے ہیں۔ تو کہنے لگے میں کیا کہوں، کیسے کہوں، تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ قید کی زندگی کے اندر روزانہ خواب میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے اور ہمیں دلاسا دیتے تھے۔ اب وہ راتیں کہاں اور آپ کا دیدار کہاں؟ بھلے سے وہ قید ہو لیکن آپ کو دیکھ کر، آپ کو ملاقات کر کر، آپ کے شہر انور کا دیدار کر کر میرے سارے غم کافر ہو جاتے، میری مشقتیں دور ہو جاتی۔ اب بھلے سے جیل سے نکل چکا ہوں لیکن آقا کا دیدار مجھے کہاں ہو رہا ہے؟ اللہ والے جن کی توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے تو ان بیماریوں میں حالت کا آنا، بیماریوں کا آنا، ٹینشنوں کا آنا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے نہیں نکالا گیا؟ تاریخ کی سرزمین کے اندر آپ پر پتھروں کی برسات ہوئی نہیں تھی۔ آپ جب مدینہ طیبہ ہجرت کر گئے تو آپ کی زوج مطہرہ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا طاہرہ مطہرہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کا نکاح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنے کے لیے جبریل امین کو فوٹو دے کر بھیجا، تصویر دے کر بھیجا کہ یہ عائشہ ہیں، تمہاری نکاح میں آنے والی ہیں، تمہاری زوجیت میں آنے والی ہیں،
ہم نے تمہارا نکاح آسمانوں پر عرش کے پاس فرشتوں کی موجودگی کے اندر کرا دیا، جس کی طہارت کی قسمیں، جس کی قدسیت کی قسمیں، جس کی پاکیزگی کی قسمیں، جس کی عصمت کی قسمیں، جس کی پاک دامنی کی قسمیں کھائی جا سکتی ہیں۔ تمام دنیا کی عصمتیں، پاک دامنیاں، عفتیں آپ کی پاک دامنی کے سامنے ہی ہے۔ ایسی ذات مقدسہ کو عبداللہ ابن ابی بن سلول این پارٹی منافقوں نے ایسی تہمت نہیں لگائی کہ جب جنگ کے میدان کے اندر پیچھے رہ گئے اور صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس ڈیوٹی پر لگایا گیا کہ قافلہ جب چل پڑتا تو ان کی ذمہ داری تھی کہ کوئی نیزہ بھول گیا ہو، کوئی تلوار بھول گیا ہو، کوئی اپنا دستہ بھول گیا ہو، کوئی اپنی پاکٹ بھول گیا ہو، تو ایک آدمی کی ذمہ داری ہوتی کہ قافلہ کوچ کرنے کے بعد جہاں قافلہ قیام کرتا ان کا انسپیکشن کرتے، ان کا معائنہ کرتے اور گری ہوئی چیز کو اٹھا لیتے۔ وہاں کوئی چیز تو نہیں ملی، ایک درخت کے اوڑ میں، ایک درخت کے نیچے ایک کمزور ایک جو ہے عورت اپنے اوپر سفید چادر لپیٹی ہوئی تھی اور اس نے کہا کہ صفوان میں عائشہ ہوں اور میں قافلے سے پیچھے رہ گئی تھی، میں اپنے کسی زیور کی تلاش میں یا قضائے حاجت کے لیے میں گئی تھی، یہ قافلہ مجھے چھوڑ کر کوچ کر کے چلا گیا۔ زمین گواہی دے گا آپ کی عصمت اور عفت اور پاک دامنی پر، آسمان کے فرشتے گواہی دیں گے، لیکن منافقوں کی زبان پر کون تالا لگا سکتا ہے؟ منافقوں کی زبان پر کون کنٹرول کر سکتا ہے؟ مدینہ طیبہ کے اندر ان اسلام مسلمان دشمنوں نے، ان نبی کے دشمنوں نے، ان مسلمان کے حاصلوں نے وہاں پر یہ افواہ پھیلا دی، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، نقل کفر نباشت، سینے پر چٹان اور پتھر رکھ کر میں اپنی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ آپ کی بارے میں تہمت لگا دی، صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رشتہ جوڑ دیا۔ کیا بیتی ہوگی آپ پر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی، صحابہ کرام کی ملاقاتیں کم ہو گئی تھی، بولنا ملنا یہ سب کم ہو چکا تھا۔ کیا بیتی ہوگی، کیا بیتی ہوگی کہ جس کو اپنے دل و جان سے جو چاہا ہو اور دل جان سے محبت کی ہو، اس کے بارے میں انگلیاں اٹھ رہی ہو، اس کے بارے میں میڈیا آسمانوں پر خبریں اچھال رہا ہو، اس کی عصمت اور عفت اور پاک دامنی کی چادر کو چاک چاک کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہو۔ ذرا غور کرو اپنے آپ کو ایک مقام پر رکھ کر کہ اپنی ماں کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنی بہو کے ساتھ، اپنی بیگم کے ساتھ خدا نہ کرے یہ معاملہ ہو جائے، وہ کسی سے بات کرتی ہے، وہ کسی کو SMS کرتی ہے، وہ کسی سے چیٹنگ کرتی ہے، وہ کسی سے تعلقات، کیا بیتے گی؟ اس زمانے کے اندر کون سی چیز ناممکن ہے؟ ہر چیز ممکن ہے، لیکن جس کی عصمتوں کی اور جس کی پاک دامنی کی قسمیں کھائی جا سکتی ہو، آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا بیتی ہوگی؟ حالات نہیں آئے، حالات نہیں آئے تا وقت کے اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ نور کی آیتوں کو نازل فرمایا، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ایک ضابطہ دے دیا، ایک اصول دے دیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ طہارت اور اخلاق کریمانہ کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، تو آپ کے حرم محترم کے اندر جو خواتین آئی ہیں کائنات کے اندر اس سے بڑھ کر پاکیزہ طاہرہ مطہرہ کوئی جو ہے خاتون نہیں ہو سکتی۔ حالات آئے، آنا ضروری ہے، لیکن انسان ٹینشن والی زندگی، پریشانی والی زندگی، مصیبت والی زندگی، عذاب والی زندگی نہیں گزار سکتا۔ یہ نہیں گزارنے کا فارمولا کیا ہے؟ پیسہ کما۔ یہ نہیں گزارنے کا فارمولا کیا ہے؟ یعنی امن والی زندگی گزارنا ہے، نو ٹینشن نو پریشانی والی زندگی گزارنا ہے۔ کیا فارمولا ہے؟ تہجد کی رکعتیں بڑھا لو، کیا قرآن کی تلاوت بڑھا لو؟ نہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑا عجیب و غریب نظام اس دنیا میں رکھا ہے، اور جیسے میں نے شروع بیان کے اندر کہا کہ معاملہ الٹا ہے، سود میں پیسہ بڑھتا ہے تو کہا یمحق اللہ الربا، یمحق کے معنی آتے ہیں مٹانے کے، اللہ سود کو مٹاتا ہے، ویربی کے معنی آتے ہیں بڑھانے کے، یا پیسہ گھٹا، اللہ ڈکشنری میں لکھتے ہیں کہ پیسہ بڑھا، اپنے کیلکولیٹر میں بتاتے ہیں کہ پیسہ بڑھا،
اور وہاں جو ہے گھٹتا ہے بڑھتا ہے تو کہتے ہیں کہ گھٹتا ہے. ایسے ہی دنیا میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑا عجیب و غریب نظام چلایا ہے زندگی کے اندر خوشحالی لانے کا. اللہ تبارک تعالیٰ کو عبادت کے لیے اپنی مخلوق کی کوئی جو ہے کمی نہیں تھی. یہ درخت وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ کلام پاک کے 15ویں پارے میں اللہ نے فرمایا ہر چیز، یہ درخت، یہ پتے، یہ پانی کے قطرات، یہ بادل، یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ چرند، یہ پرند، طوطا ٹیں ٹیں کرتے ہوئے، مائنا مائی مائی کرتے ہوئے، کوئل کوکو کرتے ہوئے، دنیا کی ہر چیز اللہ تبارک تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کو کوئی کمی نہیں تھی کہ اپنی عبادت کے لیے گندے پانی سے پیدا ہونے والا ایک انسان پیدا کرے، انسانوں کی ایک جماعت پیدا کرے، ان میں 95%، 98% وہ نماز نہ پڑھے، 50% حج نہ کرے، 70% عمرہ نہ کرے، 75% زکات نہ دے. اس کو ایسی مخلوق کی کوئی ضرورت نہیں تھی. وہ فرشتے جن کو سجدے میں لگایا وہ سجدے میں ہیں، جن کو رکوع میں لگایا وہ رکوع میں ہیں، جن کو تحمید میں لگایا وہ تحمید میں ہے، جن کو تقدیس میں لگایا وہ تقدیس میں ہے، جن کو بندوں کی دعاؤں پر آمین پر لگایا وہ آمین کہتے ہیں، جن کو بندوں کے درود پہنچانے کی ڈیوٹی پر لگایا وہ بندوں کے درود پہنچاتے ہیں، جن کو بندوں کے اعمال عرش تک لے جانے کی ذمہ داری دی وہ اپنی ذمہ داری کرتے ہیں، جن کو بادلوں پر لگایا، جس کو سورج پر لگایا، جس کو چاند پر لگایا. آج تک کوئی نہیں کہہ سکتا کہ فرشتے اپنی ذمہ داری اور ڈیوٹی نبھانے کے اندر کوئی انہوں نے فرق کیا ہو، ایک سیکنڈ کا انہوں نے فرق کیا ہو. شہر بنگلور کے اندر سورج کے نکلنے کا، سن رائز اور سن سیٹ، طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کا ایک فکس ٹائم ہے. 25 نومبر کو جس تاریخ کو جہاں سے جتنے گھنٹے اور جتنے منٹ کو سورج نکلے گا یہی اگلے سال کی 25 تاریخ کو ایک سیکنڈ پہلے نہیں نکل سکتا، ایک منٹ پہلے ڈوب نہیں سکتا. یہ فرشتے اس کو نکالتے ہیں، یہ فرشتے سے اس کی نگرانی کرتے ہیں. بادل آسمانوں پر اتنا ہے اگر بے قابو ہو جائے اور زمین پر پڑنے لگے سمندر کی مچھلیاں کم پڑ جائیں گی اور انسان پانی میں ایسے تیر کر ڈوب ڈوب کر مر جائے گا. کبھی آپ نے حج بیت اللہ کا سفر کیا ہو، ہوائی جہاز کا سفر کیا ہو، کھڑکی اٹھا کر کھول کر دیکھیے حد نکاح تک آپ کو ہمالیہ پہاڑ کے برابر بادل اور بارش کے تودے اور برف کے تودے نظر آئیں گے. کون ہے جو ان کو زمین و آسمان کے درمیان بغیر پلر کے بغیر ستون کے ان کو اپنے حکم پر قائم کیے ہوئے ہے؟ اس کو کلام پاک کا 29واں پارہ سورہ مرسلات پڑھ کر دیکھیے، ترجمہ پڑھ کر دیکھیے. والمرسلات عرفا والعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذکرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کون ہے جو ہمارے چلاتا ہے، کون ہے جو ان بادلوں کو اپنے کنٹرول کے اندر رکھا ہوا ہے. سمندر کے کنارے جا کر دیکھیے کہ جو موجیں آتی ہیں پہاڑوں کی شکل میں وہ موجیں ساحل تک پہنچتے پہنچتے ان کی طاقت کو کون توڑنے والا ہے، ان کی قوت کو کون توڑنے والا ہے، ان کو کون بتانے والا ہے کہ ساحل پر آ کر تم واپس چلے جاؤ. یہ اگر لہریں آگے کی طرف بڑھنے لگے نہ چنئی رہے گا، نہ حیدرآباد رہے گا، نہ کلکتہ رہے گا، نہ بنگال رہے گا، سب زیر آب ہو جائیں گے، غرق آب ہو جائیں گے. کون ان کی لہروں کو اٹھاتا ہے، ان کی طاقتوں کو توڑتا ہے؟ کون ان کے پیچھے لگا ہے کہ ساحل تک آنے کے بعد ہپیڑے کھا کر یہ لہر واپس چلے جانے کو کہتا ہے؟ کون زمین اور آسمان کے درمیان چاند اور سورج کے نظام کو جو ہے باقی رکھے ہوئے ہے؟ یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کے ذمہ لگا رکھا ہے. ملک الموت اس کی ذمہ داری ہماری جان لینا. ایسے فرشتوں کی ایک جماعت روزی دینا، فرشتوں کی ایک جماعت بادل برسانا، فرشتوں کی ایک جماعت زمین سے سبزہ اگانا. کبھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کوئی معاملہ غلط کیا؟ 2 آدمی عمر نام کے ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کس عمر کی روح تم جو ہے قبض کرو، نکالو، اور وہ عمر کے پاس چلا گیا. آج تک نہیں ہوا، آج تک نہیں ہوا. لا یعصون اللہ
ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. اللہ نے فرمایا وہ چاہ کر بھی نافرمانی نہیں کر سکتے. جو رکوع میں ہے رکوع، وہ رکوع سے قیام کی طرف نہیں جا سکتا، سجدے کی طرف نہیں جا سکتا. جو سجدے میں ہے سجدے میں، جو تلاوت میں ہے تلاوت میں، جو ذکر میں ہے ذکر میں، جو بادلوں میں ہے بادل میں، جو سورج کے پیچھے ہے سورج میں. لیکن اللہ کو عبادت کی کوئی کمی ہے؟ کتنے ہیں فرشتے، کتنی اللہ کی مخلوق، کتنے درخت کے پتے، ہر پتا اللہ کی تسبیح کرنے والا، ہر بادل کا پانی کا قطرہ اللہ کی تسبیح کرنے والا، بادوں کا ہر ذرہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے والا. تو انسانوں کو اللہ تبارک تعالیٰ 5 نمازیں دے دیا اور انسان 5 نمازیں پڑھے گا، اللہ کی کبریائی بڑھ جائے گی؟ اور نہیں پڑھے گا اعوذ باللہ اللہ کی کبریائی گھٹ جائے گی. نہ پوری دنیا کے انسان نمازی بن جائے، اللہ کی کبریائی میں کوئی فرق آنے والا نہیں. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان میں اسی کے لیے کبریائی ہے. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. تم شیاطین اور جنات کو، مرے ہوئے مردوں کو لا کر اللہ کی مخالفت میں کھڑا کر دو. لا تنفذون الا بسلطان، اللہ کے حکم سے تم تجاوز نہیں کر سکتے. پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیوں کیا؟ انسان کی پیدائش کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کے لیے سجدوں کی کمی نہیں تھی، اللہ کے لیے تسبیح کی کمی نہیں تھی، اللہ کے لیے تقدیس کی کمی نہیں تھی، اللہ کے لیے ذکر کی کمی نہیں تھی. اور وہ بھی وہ نورانی مخلوق کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مکہ مکرمہ کے جس جگہ پر یہاں کعبہ ہے، 7ویں آسمان پر بھی کعبہ ہے، اس کعبے کا نام بیت المعمور ہے. اس میں ایک مرتبہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں اور ایک مرتبہ طواف کر کر نکلتے ہیں تو قیامت تک دوبارہ ان کا نمبر نہیں آتا. کتنی بڑی تعداد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی پیدا کی. کوئی عرش اٹھائے ہوئے، کوئی جنت کے پیچھے لگے ہوئے، کوئی جہنم کے پیچھے لگے ہوئے، کوئی زمین کا نظام. یہ عبادت کے لیے کم سی مخلوق جو اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا. آج مسلمانوں کے اوپر تہمتیں لگ رہی ہیں، مسلمانوں کے اوپر الزام لگ رہا ہے، جبکہ مسلمان کا معنی ہی سلامتی کے، مسلمان کے معنی ہی امن کے، مسلمان کا معنی ہی سلامتی کا جھنڈا تھامنے والے کے، مسلمان کا معنی ہی المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان وہ ہے جو اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ دے. آج مسلمان پوری دنیا کے اندر پٹ رہا ہے. آپ یہ نہ سمجھے میں موضوع چھوڑ کر آگے بڑھ رہا ہوں. مجھے یاد ہے مسلمانوں کی زندگی کی خوشحالی کا فارمولہ، اللہ تعالیٰ کو عبادت کے لیے مخلوق کی کمی نہیں تھی. اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا، اس کو باقی رکھ کر میں آگے بڑھ رہا ہوں اور یہ بتا رہا ہوں کہ آج مسلمان پوری دنیا میں ایک مظلومانہ زندگی گزار رہا ہے. انگولا کہ جس ملک کے اندر مسلمان اقلیت کے اندر ہے، یہاں عیسائی میجارٹی کے اندر ہیں، یک لفظ پارلیمنٹ کے اندر قانون پاس کر دیا جاتا ہے کہ اس ملک سے اسلام کے نام و نشان کو ختم کر دیا جائے، مساجد کے نام و نشان کو ختم کر دیا جائے، مدارس کے وجود کو ختم کر دیا جائے، مسلمانوں کو لاکھوں کی تعداد میں گرفتار کر کر ان کو قید و بند کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا جائے. انگولا کی سرزمین کے اندر مسلمان اقلیت کی زندگی گزارنے والے، انہوں نے کسی عیسائی کو کیا نقصان پہنچایا، کسی حکومت کے نمائندے کو، کارندے کو کیا نقصان پہنچایا. ان کی اذانوں سے عیسائیوں کو کیا تکلیف ہوتی تھی، ان کی نمازوں سے، ان کی تلاوت سے، ان کی ذکر سے، ان کی دعوت و تبلیغ سے، ان کے مدرسوں کے قال اللہ اور قال رسول کی صداؤں سے ایک چونٹی کو تکلیف نہیں ہو رہی تھی، ایک گدھے، ایک جانور کو تکلیف نہیں ہو رہی تھی. آج میڈیا، پرنٹ میڈیا آج انگلیاں اٹھا رہا ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہے، مسلمان ٹیررسٹ ہے، مسلمان بنیاد پرست ہے. اور حقیقت میں دیکھا جائے تاریخ کے پنے تو کیا حالت حاضرہ پر آپ نگاہ ڈالیں، اخباروں پر نگاہ ڈالیں، جتنی مظلومانہ زندگی اور دبی ہوئی زندگی مسلمان گزار رہا ہے کوئی اور نہیں گزار رہا ہے. فلموں میں اسے دہشت گرد بتا کر، ناولوں میں اور افسانوں میں اور ٹی وی کے پروگراموں میں بار بار
داڑھی کو دہشت گردی سے جوڑ کر، عوامے کو دہشت گردی سے جوڑ کر، مسلمانوں کو دہشت گردی سے جوڑ کر، غیر بم بلاس کر کر، دہشت گردی کر کر مسلمانوں کو گرفتار کرا 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 کر اب یہ ہو گیا کہ دنیا میں کہیں دہشت گردی کا نام لیا جاتا ہے تو فوراً تصویر کا تصور آتا ہے، داڑھی کا تصور آتا ہے، امامے کا تصور آتا ہے۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان دہشت گرد نہیں، مسلمان دہشت زدہ ہے، یعنی دہشت گردوں کا شکار ہے۔ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک گاجر مولی کی قیمت ہے، بہتے پانی کی قیمت ہے، جانور کے خون کے خطرات کی قیمت ہے، لیکن آج مسلمانوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جا رہا ہے یہ اور بات ہے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ ہر زمانے میں اسلام کی شمع کو اسلام مسلمان دشمن اپنے پھونکوں سے اس چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں۔ کبھی تاریخ شاہد ہے کہ کسی زمانے کے اندر وقت کا فرعون کامیاب نہیں ہوا، شداد کامیاب نہیں ہوا، نمرود کامیاب نہیں ہوا، حامان کامیاب نہیں ہوا۔ وہ پھونکنے والے اللہ نے ان کے نام و نشان کو ختم کر دیا، اللہ نے ان کے وجود کو ختم کر دیا۔ میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، آج انگولا کی سرزمین کے اندر، فرانس کے اندر اور یورپی بعض ممالک کے اندر جہاں پردے پر پابندی کی بات کہی جا رہی ہے، داڑھی پر پابندی کی بات کہی جا رہی ہے، نماز پر، اذان پر، مسجد کے میناروں پر پابندی کی بات کہی جا رہی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے لا یبقى على ظهر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام بعز عزیز وذل ذلیل۔ میرے آقا کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ دنیا والے لاکھ اسلام کے تعلق سے سازشیں رچ لے، آپ نے فرمایا اس دھرتی پر کوئی کچا اور کوئی پکا گھر ایسا نہیں ہوگا کہ وہاں اسلام کا کلمہ داخل نہ ہوا ہو۔ ہاں، عزت والے کی عزت کے ساتھ اور ذلت والے کو اس کی ذلت کے ساتھ، لیکن بیابانوں میں، پہاڑوں میں، جنگلوں میں، آبادیوں میں، شہروں میں، دیہاتوں میں تم کیا انگولا کی سرزمین کے اندر وقتی پابندی لا کر اس اسلام کی شمع کو گل کرنا چاہتے ہو؟ مسلمانوں، قرآن تو کہتا ہے یطفئوا نور اللہ بافواہہم، اپنے سے اس چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں۔ واللہ متم نورہ، اللہ کہتے ہیں اس چراغ کو باقی رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ نبی کی سنت کو، نبی کے عوامے کو، نبی کی داڑھی کو، نبی کی لباس کو، نبی کے کلچر کو، نبی کی تہذیب کو، نبی کے اخلاق کو، نبی کے کیریکٹر کو ہم ذمہ دار نہیں۔ واللہ متم نورہ، اللہ فرماتے ہیں ہم جو ہے اس کے نور کے مکمل کرنے والے ہیں۔ ایسے مایوس کن حالات مسلمانوں کے سامنے آئیں گے۔ مسلمانوں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس سے پہلے تاتاری قوم کے زمانے میں اس سے بدتر حالات آئے تھے، اور تاتاری قوم مسلمانوں کی اتنی کٹر دشمن بن چکی تھی اور مسلمانوں کے حوصلے اتنے پست ہو چکے تھے کہ تاتاری قوم کا ایک بزدل راہ چلتے ایک مسلمان کو کہتا تو مسلمان ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، تو میری دھرتی پر کیسا ہے، میں تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں۔ جیب کے اندر ہاتھ ڈالے گا، کمر تلاش کرے گا تو اس کو میان نہیں ملے گی، تیر نہیں ملے گا، تلوار نہیں ملے گی، چھری کانٹا نہیں ملے گا، تو اس مسلمان کو کہے گا تم یہیں پر رکنا، میں گھر سے جا کر چھری لے کر آتا ہوں، تلوار لے کر آتا ہوں۔ پھر رات میں سورج غروب ہونے کے بعد تاتاری قوم کمپٹیشن کرتے، مقابلہ کرتے، انتاکشری کا مقابلہ دانوں سے نہیں ہوتا، مسلمانوں کے سروں کو ایک کے اوپر ایک رکھ کر پھرو کر اس کے مینارے بلند کر کر تاتاری قوم اپنے انتاکشری کے مقابلے کا پہلا فرسٹ پرائز وہ دیا کرتے تھے اس کو جس نے مسلمانوں کے سروں کا مینارہ سب سے اونچا کیا۔ آج تاتاری قوم باقی ہے، آج تاتاری ذریت باقی ہے۔ فصلی لربی کا منہر ان شانیہ کا ہوا دفتر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دشمن کا نام و نشان ہم ختم کر دیں گے۔ عمر کا نام ملے گا، صدیق کا نام ملے گا، فاروق کا نام ملے گا، عثمان کا نام ملے گا، عائشہ کا نام ملے گا، سمیہ کا نام ملے گا، طلحہ کا نام ملے گا، زبیر کا نام ملے گا۔ کون سی گلی، کون سا کوچہ جہاں صدیق کا نام نہ ملتا ہو، فاروق کا نام نہ ملتا ہو، احمد کا نام نہ ملتا ہو، محمد کا نام نہ ملتا ہو، اور آپ کو کتاب اللہ کا نام نہ ملتا ہو، سنت رسول اللہ کا نام نہ ملتا ہو، داڑھی نہ ملتی ہو، امامہ نہ ملتا ہو، مسواک نہ ملتا ہو، تسبیح نہ ملتی
ہو ان شانیہ کا ہو لفتر، اگر کوئی میں کلال اپنے باپ کے نطفے سے پیدا ہوا ہو بتا دے یہاں اس گلی میں فرعون نام کا ایک آدمی رہتا ہے، ابو جہل نام کا ایک آدمی رہتا ہے، ابو لہب نام کا ایک آدمی رہتا ہے، ابی بن سلول نام کا ایک آدمی رہتا ہے، عتبہ نام کا ایک آدمی رہتا ہے، شیبہ نام کا ایک آدمی رہتا ہے، ابن سبا نام کا ایک آدمی رہتا ہے، شمر ذی الجوشین نام کا ایک آدمی، میں کلال بتا دے کہ اس کا خاندان ابو جہل سے جا کر ملتا ہے، اس کا خاندان عتبہ سے جا کر ملتا ہے، اس کا خاندان شیبہ سے جا کر ملتا ہے۔ مسلمانوں ایسے حالات اور اس سے بدترین حالات مسلمانوں کی زندگی کے اندر آئے، لیکن اللہ نے فرمایا ان شانئک هو الابتر، مسلمانوں ڈرنے کی ضرورت نہیں، تمہارے اور تمہارے نبی کے دشمنوں کے وجود کو ملیامین کر کے رکھ دیں گے۔ اور اللہ کا دستور ہے انہی دشمنوں میں اللہ تبارک تعالیٰ تاتاریوں ہی سے اسلام کے خادموں کو پیدا کر دیا، کعبے کے صنم خانوں سے بت خانوں سے اللہ تعالیٰ نے کعبے کے تازبانوں کو پیدا کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ریت ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا دستور ہے۔ محرم کی 10 تاریخ جب آئی ہمارے یہاں کربلا کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے مختصر ذکر کیا اور بتایا کہ عجیب اتفاق کہ جمعہ کا دن، عاشورے کا دن، 10 محرم کی تاریخ وہ بھی جمعہ کا دن تھا، عاشورے کا دن تھا، 10 محرم کی تاریخ تھی، ظہر کا وقت تھا اور ظہر کی نماز جبرن اجازت لے کر 2 فریقوں کے اندر نماز پڑھی گئی۔ راول پنڈی کے اندر، راجہ بازار کے اندر، دارالعلوم تعلیم القرآن کے اندر کربلا کی تاریخ کہتے ہیں، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ مسلمانوں اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یحتم بامور المسلمین فلیس منا، مسواک ہی سے ایمان مکمل نہیں ہو رہا ہے، امامے سے اسلام مکمل نہیں ہو رہا ہے، نماز کے سجدوں سے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے بارے میں غور و فکر کرنا، مسلمانوں کے بارے میں ان کی تاریخ معلوم کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے شکرانوں میں، ہماری ٹی پارٹیوں میں، ہمارے برتھ ڈے کی محفلوں میں، ہمارے گھروں کے کارخانوں کے ادگھاٹنوں میں کوئی فرق نہیں آیا، ہماری داڑھی کے منڈے میں کوئی فرق نہیں آیا، ہماری جوروں کی غلامی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ راجہ بازار، راول پنڈی 10 محرم اور ٹھیک ظہر کی نماز کا وقت ایک ماتمی جلوس جاتا ہے، کالے کپڑے پہننے والا، جس کا دل بھی سیاہ، جس کا ظاہر بھی سیاہ، جس کا باطن بھی سیاہ، جب یہی یا حسین واہ حسین کہنے والے اس زمانے میں کوفہ کے اندر رہ کر یا حسین واہ حسین کہہ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر انہوں نے اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو جام شہادت پینے پر مجبور کیا، پانی کے قطرے قطرے کے لیے انہوں نے ترسا دیا، ان کی لاشوں کو تیروں کے اور نیزوں کے نوکوں پر لہرا کر انہوں نے فخر کیا، غرور کیا، تکبر کیا۔ کہتے ہیں کہ شاید تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ راول پنڈی کے راجہ بازار کے اندر دارالعلوم تعلیم القرآن ایک بہت مشہور و معروف ادارہ ہے، سینکڑوں بچے مہمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حیثیت سے حدیث پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اور وہاں کے فارغین دنیا کے چپے چپے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم نبوت کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ کیا پتا کہ کربلا کی تاریخ اچانک اس دارالعلوم تعلیم القرآن کے اندر دہرائی جائے گی۔ ماتمی کالے کپڑے پہننے والے اور کالا دل رکھنے والے حضرت حسین کے قاتل، اہل بیت کے قاتل، یزیدی لشکر، سمر ذی الجوشن کے خاندان اور قبیلے والے اور ان کا بلڈ گروپ رکھنے والے، کبھی بھی جلوس اثر مغرب کو آنے والا اچانک 2 بجے آتا ہے اور آ کر دارالعلوم تعلیم القرآن کے طلباء کے خلاف گالیاں بکتا ہے، سنی علماء کے خلاف گالیاں بکتا ہے، قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف، صدیق کے خلاف، فاروق کے خلاف، خلفائے راشدین کے خلاف، صحابہ کے خلاف تبرہ کے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ ایک مومن اور مسلمان اپنی ماں کی گستاخی برداشت کر سکتا ہے، اپنے باپ کی گستاخی برداشت کر سکتا ہے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر سکتا ہے، لیکن صدیق و فاروق کی گستاخی وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ مدرسہ دارالعلوم تعلیم القرآن کے بیت سے، مسجد کے میناروں سے ان کو اپیل کی گئی، اللہ تعالیٰ کے نبی کا واسطہ، حضرت حسین کا واسطہ، امن سے اس جلوس کو آگے بڑھا دو، مسلمانوں کو گالیاں نہ دو، مدارس کو گالیاں نہ دو، علماء کو گالیاں نہ دو۔ اتنا کہنا تھا کہ وہاں جو جلوس کا ذمہ دار پولیس افسر تھا
اس نے مدرسے کے ذمہ داروں کو کہا یہ مائک کے اعلانات بند کرو، مائک کا اعلان بند ہوا۔ اچانک یہ کالے کپڑے پہننے والے ماتمی دہشت گرد مدرسے پر دھاوا بولتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مشرف نے اپنی زندگی کی تباہی بربادی مول لی تھی جامعہ حفصہ کی شہادت سے اور لال مسجد کی شہادت سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس ملک کا وزیر اعظم اپنی مقدس کو بگاڑ چکا ہے، اپنی جہنم کے حصے میں اپنا نام لکھا چکا ہے۔ جامعہ حفصہ کی شہادت کے موقع پر میں نے کہا تھا میں رہوں نہ رہوں مشرف کا انجام آپ کے سامنے آئے گا۔ اولیاء کرام نے ان کے بارے میں جو پیشن گوئی فرمائی تھی وہ پیشن گوئی آپ اس بیان کو سن لینا، آنکھوں کے سامنے وہ پیشن گوئی دکھائی دے گی اور مشرف کتے اور خنزیر سے بدتر انجام سے دوچار ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ آج دارالعلوم تعلیم القرآن کے اندر چونکہ میڈیا یہود و نصارہ کے ہاتھ میں ہے، اسلام مسلمان دشمنوں کے ہاتھ میں ہے، ایک جو ہے تحریکہ کا ایڈیٹر بلاکار کے الزام کے اندر گرفتار ہوتا ہے اس لیے کہ گجرات کی خبریں وہ منظر عام پر لاتا ہے اور مسلمانوں پر ہونے والے ظلم اور تشدد کی خبریں منظر عام پر لاتا ہے۔ ٹی وی کے ہر چینل کی سرخ لئی اور اس کی ہیڈ لائن یہی ہوتی ہے کہ ایک پال کے ساتھ کیا ہوگا، کب گرفتار کیا جائے گا۔ لفظ یہ رہا تھا کہ اس زمین کی واحد عصمت دری، اس زمین کی واحد لڑکی کا چھیڑ چھاڑ تھا، گویا یہی معاملہ تھا، جبکہ یہی معاملہ آسام کی سرزمین کے اندر ایک مسلم عورت کی چھیڑخانی کرنے کے بعد اور کئی درندے اس کی عصمت کی پتر پاک دامنی کی چادر کو چاک چاک کرنے کے بعد اس کی آنکھیں نکال کر سڑک پر ڈال دی، اس کے ہاتھوں کو کاٹ دیا، اس کے پیروں کو کاٹ دیا، بستر مرگ پر وہ تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ شاید میڈیا کو اس کی خوب وہ نہیں لگی، لیکن چونکہ مسلمانوں کے تعلق سے حقائق یہ تحریکہ والا منظر عام پر لانا والا تھا تو ایک عورت کے ساتھ حالانکہ رضامندی کے ساتھ بھی زنا ہو سکتا ہے، رضامندی کے ساتھ جو ہے بدکاری ہو سکتی ہے، لیکن اس کو دوسرا روپ دے کر میڈیا یہ کرنے والا دارالعلوم تعلیم القرآن کی خبروں سے مسلمان آج غافل ہے۔ یہ مہمانان رسول جو بخاری شریف پڑھنے آئے تھے، یہ مہمانان رسول جو کلام پاک کے حفظ کرنے کے لیے آئے تھے، یہ مہمانان رسول جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کو حاصل کرنے کے لیے آئے تھے، یہ مہمانان رسول اپنے ماں باپ کی قربانی دے کر حدیث کی خدمت کے لیے آئے تھے، یہ مہمانان رسول بلال کی وراثت لینے کے لیے، صدیق و فاروق کی وراثت لینے کے لیے، یہ مہمانان رسول صفا اور دار رقم کی وراثت کو لینے کے لیے آئے تھے۔ کیا جرم کیا تھا، کیا دہشت گردی کی تھی، ایک ایک کو پکڑ کر ان کی زبانوں کو کاٹا گیا، ان کا مسئلہ کیا گیا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد کو تازہ کیا گیا، ان پر تیر برسائے گئے، تلوار برسائے گئے، ان کو آگ کے حوالے کیا گیا اور وہاں مسلمانوں کی جو 150 دکانیں تھیں ان کو جلا کر خاک استر کر دیا گیا۔ کوئی ہمارے صحابہ کو گالی دے، نبی کو گالی دے، قرآن کو گالی دے، مدرسے کو گالی دے، نبی کے جانشینوں کو گالی دے، کیا اس دنیا کے اندر اس کے خلاف احتجاج کرنا دہشت گردی ہے؟ کیا اس کی سزا یہی ہے کہ ایک مہمان رسول کی آنکھوں کو پھوڑ دیا جائے، اس کی زبان کو کاٹ دیا جائے، اس کے جسم کو ٹکڑے کر دیا جائے اور ممبر و محراب کے اندر کلام پاک اور حدیث پاک کے نسخوں کو جمع کر کر پیٹرول ڈال کر آگ کے حوالے کر دیا جائے؟ مسلمانوں، اس دھرتی پر مسلمان مظلومیت کی زندگی گزار رہا ہے، دہشت گردی کی زندگی نہیں، دہشت گردی کی زندگی گزار رہا ہے۔ پتہ نہیں جب اپنے گھر سے نکلتا ہے منزل مقصود پہنچنے تک کون سے ایکٹ کے تحت اور کون سے جرم کے ناکردہ جرم کے تحت اسے گرفتار کر لیا جائے گا، اس کی زندگی اجیرن ہو جائے گی، اس کی زندگی عذاب ہو جائے گی۔ مسلمان امن کا پیغمبر ہے، مسلمان سلامتی کا پیغمبر ہے، مسلمان اس ملک کے اندر امن لے کر آیا ہے، سلامتی لے کر آیا ہے۔ وہ جانوروں کے حقوق بتانے والا، وہ درختوں کے حقوق بتانے والا، وہ پڑوسی کے حقوق بتانے والا، ایک بلی کو بھوکی پیاسی مارنے پر اس عورت کو جہنم کی وعید سنانے والا، ایک پیاسے کتیا کو پانی پلانے پر اسے جنت کی بشارت سنانے والا، یہ تعلیمات رکھنے والا کہ جس کے بارے میں آقا نے فرمایا خود تو پیٹ بھر کر کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے، وہ جنت میں جا نہیں سکتا، اس کا ایمان اور اسلام کامل نہیں ہو سکتا۔ تو آج
یہ حالات امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مظلومیت کی دہشت کی زندگی مسلمان گزار رہا ہے. الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے پھر مسلمانوں کی طرف انگلیاں اٹھ رہی ہیں. ایسے میں ہم امن سکون عافیت اور راحت کی زندگی کیسے گزار سکتے ہیں؟ میں نے بتایا. اب آئیے مڑ کر اپنے عنوان کی طرف. اللہ کے لیے اپنی عبادت کے لیے مخلوق کی کوئی کمی نہیں تھی, بہت ساری مخلوق تھی. پھر اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ کیوں پیدا کیا؟ یہ تو داڑھی بناتا ہے. اتجعل من یفسد فی الارض ویسفک الدماء. جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو فرشتوں نے کہا ایسی مخلوق جو خون بہائے گی, گجرات کی زمین وفا کرے گی, اور لیبیا کی, فلسطین کی, افغانستان کی, عراق کی, مصر کی یہ زمین وفا کرے گی, دارالعلوم تعلیم القرآن کی زمین, جامعہ ہفتہ کی زمین, لال مسجد کی زمین, ایسے آدمی کو آپ اپنا جانشین اور اپنا خلیفہ آپ بنا رہے ہیں. یہ طرح اللہ تبارک تعالیٰ سے فرشتوں نے بھی کیا تھا, لیکن انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا. انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے بنو آدم کو شرافت سے نوازا ہے. اس کا مقام سب سے اونچا ہے, اور بالخصوص یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام امتوں کی سردار ہے. اب اپنی زندگی میں راحت لانے کے لیے, سکون لانے کے لیے, امن لانے کے لیے, عافیت لانے کے لیے کون سا نسخہ اپنانا چاہیے؟ میں اس چیز کو باقی رکھوں گا اپنی جمعہ کے تک کے لیے. میں نے پچھلی جمعہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا, اور ایک بات ایسی ہوتی ہے کہ صحیح معنوں میں آقا سے محبت کرنے والا, آقا سے تعلق رکھنے والا ایک ایک چیز کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہو جائے کہ بھائی میں نے یہ بتایا تھا خواب میں اس کی قبر میں اس کی خبر اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے درمیان زمین کے پردے ہٹ جائے. یہ آقا کو دیکھتا رہے, آقا اس کو دیکھتے رہے, اور آقا جس کی خبر میں دیکھے کیا اس خبر میں عذاب آ سکتا ہے؟ اس خبر میں پسلیاں مل سکتی ہیں کیا؟ اس خبر کے اندر جہنم کی کھڑکی کھل سکتی ہے؟ اور حدیث پاک کا وعدہ ہے, یہ حدیث پاک کا وعدہ ہے. وہ کیا نسخہ ہے کہ جس نسخے پر عمل کرنے سے ہم قبر میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مطہرہ تک کے پردے ہٹا دیں گے, اور پھر آقا ہم کو دیکھتے رہیں, ہم آقا کو دیکھتے رہے, ہم درود پڑھتے رہیں, آقا سنتے رہیں, ہم سلام کہتے رہیں, آقا جواب دیتے رہیں. کتنا خوشنما منظر ہوگا. کون مسلمان نہیں چاہے گا؟ کون عاشق رسول نہیں چاہے گا؟ کون نبی پر مر مٹنے والا نہیں چاہے گا؟ اس کے لیے نہ روپیہ دینے کی ضرورت, نہ پیسہ دینے کی ضرورت, نہ بہت محنت کرنے کی ضرورت, نہ ایک کام پر کھڑے ہونے کی ضرورت, نہ پانی کے اندر آپ ڈبکی مارنے کی ضرورت, نہ سردی کے اندر ٹھنڈا پانی لانے کی ضرورت, نہ بغیر چپل کے چلنے کی ضرورت. حدیث پاک کے اندر آتا ہے ایک چھوٹا سا درود ہے, اگر روزانہ 30 پر 3 مرتبہ وہ درود اگر آپ زبان زد کر لیں تو میرے خیال میں 4 منٹ میں 30 پر 3 مرتبہ, یا بہت زیادہ 5 منٹ میں 30 پر 3 مرتبہ آپ اس درود کو پڑھ لیں گے. حدیث پاک میں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان محبت کے ساتھ اس درود پاک کو روزانہ 30 پر 3 مرتبہ پڑھے گا, قبر میں وہ میری زیارت کرے گا, میرے روضے اور اس کی قبر کے درمیان کے پردے ہٹ جائیں گے, وہ مجھے دیکھتا رہے گا, میں اسے دیکھ کر مسکراتا رہوں گا. اور جس کی خبر میں آقا کا دیدار ہو, کیا اس خبر کے اندر عذاب آ سکتا ہے؟ گویا عذاب قبر دور کرنے کا نسخہ, گویا قبر کے اندر جہنم کی کھڑکی کو بند کرنے کا نسخہ, گویا قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کھولنے کا نسخہ, گویا قبر کو جنت کی ایک کیاری بنانے کا نسخہ اور جنت کا ایک محل بنانے کا نسخہ. کیا ہے درود؟ بالکل آسان درود ہے. پہلا دو جملے ہیں وہ تو تمام مسلمانوں کو یاد ہیں, اللہم صلی علی محمد, یہ تو تمام کو یاد ہے, وعلی آل محمد, یہ بھی تمام کو یاد ہے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد تکون لک صلاۃ تکون لک رضا ولحقہ ادا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلاۃ تکون لک رضا ولحقہ ادا. یہ 33 مرتبہ کوئی پڑھے گا قبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوگا.
مجھے معلوم گانے یاد ہو جاتے ہیں، فلموں کے ڈائلاگ یاد ہو جاتے ہیں، یہ شیطان مردود ملعون خبیث ہمیں ان چیزوں کو یاد کرنے نہیں دیتا۔ لمبے لمبے گانے ایک سانس نکلنے کو نہیں، آپ ٹی وی کے اندر ایسے عجیب و غریب کمپٹیشن آتے ہیں، ایک دھن سنائی دیتی ہے، اور وہ بھی 1947 سے پہلے کی بلیک اینڈ وائٹ فلم کی، اسے دکھائی ایک فوراً بٹن دبانے والا دبا کر اس کا نام بتاتا ہے۔ فلموں کے سلسلے میں اور کرکٹ کے ریکارڈ کے سلسلے میں ہمارا قوت دماغ، ہمارا میموری پاور کام کرتا ہے، لیکن یہ ظالم شیطان ہمیں درود پاک یاد رکھنے نہیں دیتا۔ اس لیے ہمارے بزم قاسمی کے ذمہ داروں نے میری اور آپ کی آسانی کے لیے بہت ایک جو ہے کام کیا ہے، مہربانی کی ہے کہ کارڈ کے اندر اس درود کو لکھ دیا ہے، اور وہ کارڈ وزٹنگ کارڈ کا سائز ہے، پاکٹ میں آپ رکھ لیں، اگر شروع کے 20-30 دن تک دیکھ کر پڑھ لیں، ایک معمول بنا لیں فجر میں پڑھنے کا، مسجد میں جب آئیں 5-10 منٹ پہلے آ جائیں، 33 مرتبہ پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلاۃ تکون لک رضا ولحقہ اداء۔ یہ دو جملے ہیں، پہلے جملے تو آپ کو یاد ہیں، دوسرے جملے آپ دیکھ کر پڑھیں گے انشاءاللہ، اور یہ جو ہے قیمتاً شاید فروخت کر رہے ہیں، اور وہ قیمت بزم قاسمی کے ادارے کو جا کر وہ جو ہے رفاہی کام اس سے وہ کریں گے، اپنے لیے بھی، اپنے احبا اور اعزاء کے لیے، اقربا دوستوں اور یاروں کے لیے اس کو لے اور آپ بطور گفٹ ان کو تقسیم کریں، اپنی ماں اپنے باپ کے ایصال ثواب کے لیے بھی اس کو آپ حاصل کریں۔ تو بہرحال یہ بہت ہی قیمتی نسخہ ہے، اللہ ہمیں اس میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دنیا میں ہمیں جس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اور جس سے محبت ہوتی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسی کے ساتھ اس کا حشر فرمائیں گے، اور کبھی تعلق زیادہ ہو جاتا ہے، اللہ کو کوئی عمل پسند آ جاتا ہے، اللہ جنت میں اس کا رفیق اس کے ساتھ بنائیں گے۔ میرے ساتھ محبت ہے، قیامت کے دن میرے ساتھ آپ کا انجام ہوگا، اور محبت انشاءاللہ اللہ ہم کو آپ کو جنت میں بھیجے گا، ہم اور آپ رفقائے جنت رہیں گے۔ جیسے جمعہ میں مل کر بیٹھے ہیں، ایسا نہیں ایک جمعہ آئے 4 جمعہ ڈبکی مارے، 4 جمعہ آئے 1 جمعہ ڈبکی مارے، آئے دیوار کو ٹیک لگا کر سو کر اپنے وضو کو توڑ کر بے وضو کی نماز پڑھ کر چلے گئے، اس سے کام نہیں چلتا۔ دل و جان سے اتنا قیمتی نسخہ اگر دنیا کا ہمیں ملتا کہ بھئی ہم جو ہے تمہاری زندگی کی ضمانت لیں گے، زندگی میں خوشیاں کیسے لائے، ایک سافٹ ویئر دیں گے، ایک طریقہ کار بتائیں گے۔ آج سوامی جیوں کے آشرم کے اندر دبئی کے لوگ، قطر کے لوگ، سعودی عرب کے مسلمان بیوقوف آ رہے ہیں، کہتے ہیں ہمیں شانتی چاہیے، ہمیں امن چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں ان کی شانتی اور امن کیا ہوتی ہے؟ اسلام سے بڑھ کر امن اور شانتی کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ نماز میں، تلاوت میں، ذکر میں جو شانتی ملتی ہے، امن ملتا ہے، سکون اور راحت دنیا کی کسی چیز میں نہیں۔ لیکن ہم بیوقوف ہیں۔ آپ دیکھیے بڑے بڑے سوامیوں کے آشرم کے اندر مسلمان جاتے ہیں اور وہاں پر وہ جو ہے آنکھیں بند کر کر دھیان دیتے ہیں۔ حدیث میں کہا گیا کہ تم ایسی نماز پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ کو دیکھنے کی حلاوت، اللہ کو دیکھنے کی مٹھاس، اللہ سے بات کرنے کی لذتیں کیا دنیا کی کوئی سوامی ہمیں دے سکتا ہے؟ اور دنیا کا کوئی پنڈت اور دنیا کا کوئی ٹیچر اور شیخ اور مرشد ہمیں دے سکتا ہے؟ بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، آپ جانتے ہیں کہ آپ کی صفت اور خاصیت کیا تھی؟ اللہ سے بات کرنے کی۔ اللہ نے آپ کو جس خوبی سے نوازا تھا وہ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کی۔ وہ جب چاہتے نہ STD کوڈ لگاتے نہ ISB کوڈ لگاتے، ہاتھ اٹھاتے سیدھے عرش تک ٹاور مل جاتا، اللہ یہ تیرا بندہ کریم ہے بات کر رہا، اللہ جواب دیتے۔ ہم کو بیوی سے بات کرنے کے لیے لوکل کوڈ لگاؤ، کرنسی ڈالو، بیٹری چارج کرو، موبائل کو صحیح کرو، اور پھر ٹاور کو ملاؤ، اور پھر اس کا ٹاور ملے، اس میں کرنسی ہو، اور پھر وہ موبائل قابل قبول ہو۔ ایسا کچھ نہیں تھا، فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ٹاور عرش سے مل جاتا اور اللہ تعالیٰ سے بات کرتے۔ اسی لیے اللہ نے آپ کو کلیم اللہ بنایا تھا۔ اس کا بہت فائدہ اٹھایا موسیٰ علیہ السلام نے۔ ایک مرتبہ ہاتھ اٹھایا، ٹاور مل گیا، اللہ تعالیٰ سے پوچھا اے موسیٰ جنت میں جو میرے ساتھ رہے گا دنیا میں ذرا بتا دیں گے آپ؟
پوچھا بھی تو کیا پوچھا؟ جنت میں جو میرا رفیق ہوگا، جنت میں جو میرا پڑوسی ہوگا، جنت میں جو میرا ہم نشین ہوگا، آپ بتائیے تو صحیح کہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وہی کی، اے موسیٰ جائیے، آپ کو فلاں جگہ پر فلاں آدمی آپ کا وہ مل جائے گا۔ کہا کون سا؟ آپ جائیے گاؤں کے اندر، ایک دیہات کے اندر، اس گاؤں کا نام یہ ہے، اس دیہات کا نام ہے فلاں کراس میں فلاں دکان نمبر، شاپ نمبر، ایک قصائی ملے گا جو گوشت کو کاٹنے والا ہوگا، تم جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام سوچ رہے تھے، پہلے انہوں نے یہ سوچا کسی تہجد گزار کو، عابد کو، زاہد کو، پرہیزگار کو، بڑے امامے والے کو، بڑی تسبیح والے کو اللہ تعالیٰ کہیں گے، یہ تو قصائی کا بتا دے رہے ہیں، ہم کو گوشت لینا ہے، قیمہ لینا ہے، کباب بنانا ہے۔ گئے موسیٰ علیہ السلام، بالکل سیدھا سادہ آدمی آیا، دکان کا شٹر اٹھایا اور پھر جو جانور تھا اس کو ذبح کیا، دھڑا دھڑ اس کا بیپار ہوا، چمڑا بیچ دیا، گوشت بیچ دیا، بوٹی بیچ دیا اور جسم کے پارٹ بیچ دیے۔ تھوڑا سا گوشت رکھا تھا، اس گوشت کو پوٹلی میں باندھا اور چلا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہا آپ کون؟ کہا میں پیغمبر۔ اچھا آپ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام ہیں؟ اچھا تو فرمائیے میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ کچھ ساتوں کے لیے، کچھ لمحوں کے لیے میں آپ کے گھر کا مہمان بننا۔ ان کو تسلی نہیں ہوئی، جو جنت میں میرا ہم نشین ہے، جو جنت میں میرا رفیق ہے، جو جنت میں میرا ہمسایہ ہے، دنیا میں گوشت کا بیپاری ہے، کوئی عبادت نہیں، کوئی تجویز نہیں اور کوئی تجویز اور تقدیس نہیں، معاملہ کیا ہے؟ چنانچہ گھر میں دیکھنا چاہتے تھے کہ کوئی رات گھر سے نکلے، قصاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر گھر جاتا ہے اور گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ راز کیا نکالتے ہیں کہ جس راز کی بنیاد پر اللہ نے اس قصاب کو موسیٰ علیہ السلام کا جنت کا ہم سفر ہم نشین بنایا تھا۔ انشاءاللہ اگلی جمعہ عرض کریں گے اور ضرور بھی ضرور ہم آپ کو وہ نسخہ بتائیں گے کہ جس کی وجہ سے ہماری دنیا کی زندگی ہلکی پھلکی، ہماری دنیا کی زندگی کے اندر خوشیاں، ہماری دنیا کی زندگی کے اندر راحتیں، ہماری دنیا کی زندگی میں پریشانیاں نہیں، ہماری دنیا کی زندگی میں ٹینشن نہیں۔ صرف ایک چھوٹا سا کام، اس کا اشارہ میں نے دے دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے لیے کروڑوں مخلوق پیدا کیا، لیکن انسانوں کو جو پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، اسی مقصد کے اندر ہماری راحت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری زندگی سے بے چینیاں دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں خوشیاں لائے، ایمان اور اسلام کے ساتھ ہماری وابستگی نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ انگولا کے مظلوم مسلمانوں پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دارالعلوم تعلیم القرآن کے قاتلوں کے ساتھ وہ معاملہ فرمائے جو حضرت حسین کے قاتلوں کا انجام ہوا۔ اللہ ان کے پاسمان نظام کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ اللہ امت کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے۔ حضرات جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہر آنے والے ہفتے کے اندر کچھ نہ کچھ تعمیری ترقی اور تعمیری پروگرس آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ اللہ کا بندہ ہے، اپنے اوپر بہت بڑی ذمہ داری لے کر اس کام کو بہت چیلنج کے طور پر لے کر بہت تیزی کے ساتھ اس کام کو آگے بڑھا رہا ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ کے ملنے جلنے والوں میں، عزیزا قریبا میں اس تعمیری کام میں مدد کرنے والے ہو، ان کو اس طرف رہبری کرے اور اس طرف ترغیب دلائے۔ آپ بھی اس کام کی تکمیل تک خوب سے خوب تر اس تعمیر و ترقی میں حصہ لے کر جائیں اور چندہ برابر فرما دے ہوئے جائے۔ اللہ جلد از جلد اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔